ایک آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ سورج اتنا قریب آیا ہوگا تو پھر لوگ جل کیوں نہ جائیں گے؟ لوگوں کو جل جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے انتظام، اللہ رب العزت کی قدرتیں وہ ہماری طرح کے حساب کتاب سے نہیں ہیں۔ سورج قریب ہوگا لیکن جلنے کوئی نہیں پائے گا۔ جہنم کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، جلنے کوئی نہیں پائے گا، مرنے کوئی نہیں پائے گا۔ مرنا چاہیں گے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مرنا چاہیں گے، مر نہیں سکیں گے۔ اور یہ انتظام اللہ رب العزت کا ہے۔ چمڑا جل جائے گا، نیا چمڑا آ جائے گا، جل جائے گا، نیا آ جائے گا، اسے عذاب دینا ہی دینا ہے اور زندہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت نہ چاہے گا کوئی آدمی جلنے نہیں پائے گا، سورج بہت قریب ہے۔ یہ ہے یوم التغابن۔ اس دن کوئی ایئر کنڈیشن کمرہ نہیں ہوگا، کوئی ہال نہیں ہوگا، کوئی استراحہ نہیں ہوگا، کوئی شالے نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں تو آج کل گرمی کے موسم میں بہت ساری جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں جا کے لوگ آرام کر لیتے ہیں، وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی، وہی میدان کھلا۔ اس وقت اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا اس دن جب کہ اس کے سائے کے سوا کوئی جگہ سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں بڑے واضح الفاظ میں ہے، یوم لا ظل الا ظلہ، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ۔ اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور بہت سارے ترجمے آپ کو ملیں گے کتابوں میں، کہیں گے کہ اس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سوائے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ حدیث کے الفاظ میں کوئی عرش نہیں ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، خود اللہ کا سایہ صرف ہوگا، اور اللہ وجہ تنزل مان لیا جائے کہ عرش کا ہی سایہ ہوگا، اور وہ سب کے لیے نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، سبعۃ، صرف 7 لوگ ہوں گے، یظلھم اللہ فی ظلہ، جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کہ اس کے سائے کے سوا کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ کوئی بھی اس گرمی سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہوگا، آسرا نہیں ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس سائے میں جگہ پالیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ 7 صفتیں ہیں، اگر کسی میں 7 پائی گئی تو وہ انتہائی خوش نصیب ہے، اور اگر کسی میں کچھ کمی بیشی آ جائے تو 7 میں سے کوئی نہ کوئی ایک پالے گا، اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ان 7 لوگوں میں سے، خوش نصیب لوگوں میں سے پہلا شخص یا پہلی قسم کے لوگ، یعنی ایک آدمی نہیں، ایک قسم کے لوگ، وہ ہوں گے الامام العادل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نام لیا الامام العادل۔ سب سے پہلا وہ گروہ، سب سے پہلی وہ جماعت جنہیں اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا، وہ ہے حکمران جو عدل کرنے والا ہے، عادل اور منصف، انصاف کرنے والا، اپنی رعایا میں ملک میں جو اس کے لوگ ہیں، اس کی عوام ہے، ان میں اقربا پروری۔ ایک آدمی وزیر اعظم ہے تو آدھے پونے وزیر اعظم اس کے رشتہ دار، یہ انصاف ہے۔ ایک آدمی گورنر ہے تو آدھے پونے مجسٹریٹ اور یہ اور وہ اور فلاں اس کے آدھے رشتہ دار۔
جو صحیح معنوں میں صلاحیت رکھتے ہیں ان کو جگہ نہیں دی جا رہی، اور انہیں جگہ دی جا رہی ہے جو کہ صلاحیت نہیں رکھتے لیکن رشتہ دار ہیں ہمارے۔ آپ یہ اندازہ کر کے دیکھ لیں ہمارے ملکوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر اپنے عوام میں پوری طرح انصاف کرتا ہے اور نیک لوگوں کو وہ اپنے اقربا میں بناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صرف ایک واقعہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی جو کابینہ تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پارلیمنٹ، اس میں کوئی آدمی شامل نہیں تھا جو حافظ قرآن نہ ہو۔ جتنے پارلیمنٹ ممبر ہیں سارے کے سارے حافظ قرآن۔ یہ ہے صحیح معنوں میں اگر کوئی عدل پسند ہے تو عدل کرے، دین کو اولیت دے اور اپنی رشتہ داری کو بعد میں رکھے۔ اسی طرح اگر کچھ تقسیم کرنا ہے اس تقسیم میں عدل و انصاف سے کام لے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنوں کو فلیٹ پلاٹ آدھا ملک اپنوں کو بانٹ دیا اور جو بچا کچا تھوڑا بہت ہے وہ دوسروں کے حوالے کر دیا، نہیں۔ عادل اور منصف حاکم وہ ہے جو پوری طرح عدل و انصاف کرے، اس کے سامنے رشتہ دار اور غیر رشتہ دار سب برابر ہوں، امیر فقیر برابر ہوں۔ بڑا آدمی چوری کرے پرواہ نہیں، بلکہ اس کو بچانے کے لیے کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور چھوٹا آدمی چوری کرے تو پکڑا گیا، اس کو ذلیل کرو، اس کو یہ کرو وہ کرو۔ شرعی سزا تو ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ہمارے یہاں تو کہیں یہ ہے نہیں نا، ہماری حکومتیں ہاتھ کاٹنے کی طرف آتی ہی نہیں، بلکہ ہمارے ملکوں میں پاک و ہند میں سے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں حاکموں میں سے، انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ کاٹنا وحشیانہ سزا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو چور عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن کی دی ہوئی سزا کو، رب رحمان کی دی ہوئی سزا کو جو آدمی وحشیانہ کہے وہ مسلمان ہوگا؟ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو نافذ کر کے دکھایا۔ حضرت اسامہ والا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک عورت نے چوری کر لی اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ہیں، جائیے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آخر لوگوں کے کہے پر گئے، انکار کیا، لوگوں نے اصرار کیا، آخر جانا پڑا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنے پیارے بیٹے بلکہ پوتے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اسامہ بن زید بن حارثہ جو کہ زید بن محمد کے نام سے معروف تھے، اس اعتبار سے آپ کے پوتے بنتے ہیں، اور یقیناً آپ کو اتنا پیار تھا کہ حضرت اسامہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ان تینوں سے آپ بالکل یوں تعلق رکھتے، پیار کرتے جیسے تینوں ہی ان کے نواسے، اتنا پیار۔ لیکن جب یہ سفارش آئی کہ یہ مالدار، یہ شریف گھرانے کی عورت ہے، غلطی سے چوری ہو گئی، اسے معاف کر دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھے کر لیا اور فرمایا پہلی امتیں تباہ ہی اس وجہ سے ہوئیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی غلطی کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اگر کوئی چھوٹا غلطی کرتا تو اسے سزا دی جاتی، اور ساتھ ہی وہ کلمہ جو قیامت تک کے لیے مسلمان حاکموں کے لیے، قیامت تک کے لیے قاضیوں کے لیے، جسٹسز جو ہیں ان کے لیے، ججوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر کبھی میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ اگر کوئی اس قسم کا آدمی یا اس قسم کے آدمی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ہوں گے، اللہ ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یا اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ ہے پہلا شخص 7 میں سے
جسے اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا.